بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیات تلاوت کی ہیں جن کا سادہ ترجمہ یہ ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے کتنا بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے مومن بھی ہیں، اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ لن یضروکم الا اذی، اگر وہ تمہارے مخالف ہو جائیں تو وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے مگر بہت تھوڑی سی تکلیف۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر وہ تم سے لڑائی کریں تو وہ تم سے پیٹھے پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، جہاں بھی وہ پائے گئے ان پر ذلت اور مسکینی طاری کر دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر مسکینی طاری کر دی گئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور اس لیے کہ نبیوں کا قتل کرتے تھے ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے ہے کہ جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ مختصر انداز سے جلدی کے ساتھ ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے ان آیات کریمہ کی۔ ان آیات کریمہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، اور تمہارے بہترین امت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تم صرف اپنا نہیں سوچتے، تم دوسروں کا بھی سوچتے ہو۔ کیسے؟ صرف دنیاوی نہیں، دینی طور پر بھی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ کی امت سے پہلے، یہ مقام جو اس امت کو حاصل تھا، افضل امت کا، اس سے پہلے یہ مقام میں کئی دفعہ اپنے بعض خطبوں میں ذکر کر چکا ہوں، یہ اہل کتاب کو، بنی اسرائیل کو حاصل تھا۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ تو بنی اسرائیل افضل ترین امت تھے، تمام جہان والوں سے افضل امت تھے، صرف اپنے دور کے لوگوں پر نہیں، پچھلے تمام لوگوں پر بھی، پچھلی تمام امتوں پر بھی ان کی یہ فضیلت مشروط تھی نبیوں پر ایمان لانے سے، اور جو اللہ کی طرف سے وحی کتابیں ان پر اتریں ان کتابوں کو حرز جاں بنانے سے، ان پر عمل کرنے سے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب کو ہم نے ذلیل کر دیا بعد میں۔ انہوں نے، اللہ نے جو انہیں ذمہ داری دی، انہوں نے اس ذمہ داری کے پاس نہیں رکھا۔ اگر وہ اس ذمہ داری کے پاس رکھتے، اگر وہ ایمان لاتے، اگر وہ تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے بڑے بڑے بلنڈر معاف کر دیتے۔ وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہم انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کرتے۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ تورات و انجیل کو قائم کرتے جس کا ان سے تقاضا تھا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے، اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے دنیا میں، اور آخرت ان کے لیے ہوتی۔ اللہ نے اتنی نعمتیں کی بنی اسرائیل پر، اتنی فضیلت دی، اتنی نعمتیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر اللہ نے کی یاد کرو۔ اللہ نے تمہیں صرف دین کی نہیں دنیا کی نعمتیں بھی دی۔ اللہ نے سارے نبی وہ تم میں سے بنائے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت اسحاق، اور پھر حضرت علیہ السلام اجمعین، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، ان کی لڑی سے سارے نبی آئے۔ حضرت اسماعیل کے بعد وہاں سلسلہ رک گیا، وہ پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس لڑی سے، ورنہ سارے نبی سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، اللہ نے تم میں نبی بنائے، اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اللہ نے تم میں بادشاہ بھی بنائے۔ دین اور دنیا اللہ نے اکٹھی کر دی۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اللہ نے تمہیں وہ دیا جو اللہ نے کسی ایک کو نہیں دیا، لیکن ان سے بھی تقاضا تھا تورات و انجیل کو قائم کرنے کا، انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانے کا اور ان کی مدد کرنے کا، لیکن انہوں نے اس تقاضے کا پاس نہیں رکھا۔ اللہ نے انہیں اتنا مقام دیا تھا کہ ان کا بچہ بچہ کہتا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، قرآن میں اللہ ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اتنا اللہ نے انہیں مقام دیا، اللہ نے اتنی نعمتیں دی۔ میں وہ نعمتیں اس وقت گنا نہیں سکتا، وقت کم ہے۔ میں جو اصل موضوع اپنا بیان کرنا چاہتا ہوں، سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان نعمتوں کا ذکر کیا، ایک ایک وہ نعمت گنائی ہے جو اللہ نے ان پر نعمتیں کی، لیکن جب انہوں نے اپنے اس مقام کا پاس نہیں رکھا تو پھر اللہ نے ان کو ذلیل کر دی، ایسا ذلیل کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکینی ان پر تھوپ دی گئی، اب ان سے الگ نہیں ہو سکتی۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ہاں اللہ کی رسی انہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائے، یا لوگوں کی طرف سے کوئی ہمدردی، لوگوں کی طرف سے کوئی مدد ان کے ساتھ شامل ہو جائے وقتی طور پر، جیسے آج امریکہ اور یورپ وغیرہ ان کے ساتھ ہیں، ورنہ، اور یہ وقتی ہے، ورنہ ان کے لیے طے ہے کہ ان پر ذلت اور مسکینی ٹھونس دی گئی ہے، اب وہ ان سے الگ نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے، پتھر پہ لکیر ہے قرآن کی بات۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، غصے در غصے کے ساتھ لوٹے۔ اتنا اللہ ناراض ہوئے ان پر کہ نبیوں کے ذریعے اللہ نے ان پر لعنت کی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، بنی اسرائیل پر لعنت کر دی گئی، اللہ کی رحمت سے دوری کا اعلان کر دیا گیا ان کے لیے، داؤد علیہ السلام کی زبان پر بھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بھی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے اپنے اعمال، ان کے اپنے کرتوت۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیا تھے ان کے کرتوت؟ اللہ رب العالمین کو گالیاں دینا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العالمین کو فقیر کہنا، اللہ رب العالمین کو بخیل کہنا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو ہر چیز لکھ لیتے ہیں، جو یہ انہوں نے یہ ایسا کلمہ کہا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، یہ ایسا کلمہ بھی ہم نے لکھ لیا ہے، اس کا بدلہ ہم انہیں دے کر رہیں گے۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، یہ نبیوں کو شہید کر دیتے تھے۔ جو نبی ان کی مرضی کی بات نہ کرتا، ان کی مرضی کا دین نہ لاتا، تو یہ انکار کر دیتے تھے اور بہت سارے نبیوں کو شہید کر دیا۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون،
ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا، اور اتنے دیدہ دلیر تھے کہ پتہ تھا ان کو نبیوں کو قتل کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ فخر کرتے ہوئے کہتے تھے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، ہم نے مسیح ابن مریم اللہ کے رسول کو بھی قتل کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، حضرت عیسیٰ کو یہ قتل کر نہیں سکے، ان کا دعویٰ یہ ہے ہم نے قتل کر دیا، وہ اللہ نے مدد کی حضرت عیسیٰ کی، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا آسمانوں پر، انہوں نے اپنے تئیں قتل کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو اس جرم میں پورے شریک ہے۔ سیدہ مریم پر الزام لگایا، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، حضرت مریم پر بہتان عظیم لگایا، پاک پوتر مقدس کنواری مریم، ان کو انہوں نے زانیہ قرار دیا، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ۔ نیک لوگوں کو، علماء کو انہوں نے قتل کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا انہی لوگوں نے، حضرت یوسف کے بھائیوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو یہ اپنے نبی کہتے اور ان کا پیروکار کہتے، تھکتے نہیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اتنی تکلیفیں دیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان سے شکوہ کرتے ہیں۔ اللہ حضرت موسیٰ کا شکوہ قرآن میں نقل کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور تم مجھے اذیت دیتے ہو۔ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے نبی کو اتنی اذیت دی، انہیں پریشان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، وہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بری کر دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے ہاں بڑے وجی تھے۔ انہوں نے شرک کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے کوہ طور پر، پیچھے سے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ہارون کو خلیفہ بنایا حضرت موسیٰ نے، حضرت ہارون ان کو سمجھانے لگے، انہوں نے حضرت ہارون کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ حضرت موسیٰ واپس آئے، حضرت ہارون سے کہا اے ہارون میں تو آپ کو ذمہ دار بنا کے گیا تھا، پیچھے سے یہ قوم کس کام میں مبتلا ہو گئی؟ تو حضرت ہارون کہتے ہیں لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، ایک جگہ تو یہ ہے قرآن میں، اور دوسری جگہ قرآن میں یہ ہے وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اے موسیٰ آپ کو معلوم نہیں یہ تو مجھے قتل کرنے لگے تھے، میں تو ان کو سمجھاتا رہا کہ یہ شرک نہ کریں، یہ بچھڑے کی پوجا نہ کریں، یہ تو مجھے قتل کرنے لگے تھے، یہ تو فتنہ بپا کرنے لگے تھے۔ تو میں نے کہا کہ پھر حضرت موسیٰ کا انتظار کر دیا جائے۔ تو جب یہود نے، بنی اسرائیل نے اللہ کے دیے ہوئے مقام کا دھیان نہ رکھا، تورات و انجیل کو قائم نہ کیا، انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل نہ کیا، اور اتنے بدبخت تھے کہ اللہ نے ان کو بڑے بڑے معجزات دیے۔ ایک دفعہ اللہ نے پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا، ایسے جیسے بادل ہوتا ہے، ایسے پہاڑ ان کے اوپر آ گیا، اور اللہ نے فرمایا مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا گویا کہ وہ ان کے اوپر سائباں کی طرح ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، انہیں لگا کہ ابھی گر جائے گا ان کے اوپر۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ان کو کہا گیا مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا مانتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ پہاڑ نیچے ہوا پھر یہ بھول گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، یہ پھر گئے۔ کون سا جرم ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ اصحاب سبت کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، اللہ نے ان پر پھر اپنے عذاب نازل کیے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی، اور اللہ نے ان میں بندر اور خنزیر بنائے، اور اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکینی طاری کر دی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ اب اللہ ان پر ایسی قومیں، ایسے عذاب بھیجتے رہیں گے، ایسی قومیں بھیجتے رہیں گے، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان پر بدترین عذاب نازل کرتے رہیں گے۔ تو جب یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، اور کیوں کیا؟
اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھتے تھے۔ اللہ نے یہ مقام پھر ان کے بعد اس امت کو دے دیا۔ یہ امت افضل ترین امت ہو گئی، اتنی افضل امت ہو گئی کہ اللہ نے فرما دیا کہ تم سب سے بہتر امت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اس امت کو فضیلت ملی قرآن کی بدولت۔ اللہ نے حامل قرآن بنایا، اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو حرز جاں بنا لو اور دنیا کی ترقیاں حاصل کرو۔ اور صرف وعدے نہیں، اللہ نے عملاً عروج دیا مسلمانوں کو، لیکن یہ عروج ایمان کے ساتھ ہے، یہ عروج قرآن کریم پر عمل کرنے کے ساتھ ہے، یہ عروج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کے ساتھ۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کا کسی سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بس اللہ نے اب ان کو نوازنا ہی نوازنا ہے، اللہ نے دینا ہی دینا ہے۔ نہیں، اللہ کا دینا مشروط ہے، اللہ کے وعدے مشروط ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، تمہارے قدم بھی مضبوط کریں گے۔ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو اپنایا جائے گا، اٹھایا جائے گا تو افضل ترین مقام ہے، اتنا بلند مقام ہے کہ فرشتوں سے اوپر مقام ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کرے، کوئی مخلوق ان سے افضل نہیں ہے، یہ تمام مخلوق سے افضل ہیں ایمان والے، نیک عمل کرنے والے۔ لیکن اگر وہ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو نہیں اپنائیں گے تو پھر یہود سے بھی ذلیل ہو جائیں گے، پھر جانوروں سے بھی ذلیل ہو جائیں گے، پھر ہر ایک سے ذلیل ہو جائیں گے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، جن لوگوں نے بھی کفر کیا، چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور یہ تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین جانور وہ لوگ ہیں اللہ نے کان دیے ہیں، کانوں سے سنتے نہیں ہیں، حق بات نہیں سنتے، قرآن نہیں سنتے، نصیحت نہیں سنتے۔ اللہ نے زبان دی ہے، زبان سے حق کا کلمہ نہیں نکلتا۔ اللہ نے دل دیا ہے، دل سے عقل نہیں کرتے، تو جانوروں کی طرح ہیں۔ پھر اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، غافل ہیں اللہ سے، اللہ کے دین سے، زندگی کے مقصد سے، آخرت سے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے۔ اتنا مقام دیا اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ایک مرتبہ کہ تمہاری حیثیت اور پچھلی امتوں کی حیثیت کوانٹٹی کے اعتبار سے کیا ہے؟ فرمایا تمہاری مثال اور پچھلی قوموں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک سیاہ بیل ہو، پورے جسم پہ بال ہیں، اس کے سارے بال سیاہ ہیں، چند بال سفید۔ اتنی تمہاری تعداد ہے پچھلی امتوں، پچھلے زمانے کے اعتبار سے، تم اتنے تھوڑے ہو پچھلی امتوں کے مقابلے میں، پورے ایک سیاہ بیل میں چند سفید بال، یا پورے ایک سفید بیل میں اگر چند سیاہ بال ہوں۔ آپ نے مثال دے کر سمجھایا۔ ہمارے سر کے بال کتنے ہیں ہم گن نہیں سکتے، پورے جسم پہ بال ہوں، جانوروں کے جسم پر ہوتے ہیں، وہ کیسے گنے جا سکتے ہیں؟ پورے جسم کے بالوں میں چند بالوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تعداد ہے ہمارے زمانے کی، یہ تعداد ہے ہماری تعداد، اس امت کی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک یہ تعداد ہے۔ یعنی ہم 1% بھی نہیں ہیں پوری دنیا کا، 1% چھوڑیے 0.1% یا 0.0001%، اللہ کو پتہ ہے ہماری کتنی تعداد ہے، لیکن اللہ نے کتنا مقام دیا اس امت کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت، اگر تم تمام اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو تو تمام اہل جنت کا 25%، تعداد تمہاری کتنی ہے وہ بتا دیا، پورے بیل میں چند بال سفید یا سیاہ، لیکن جنت میں جانے والے 25%، چوتھا حصہ۔ صحابہ کرام نے نعرہ لگایا، سبحان اللہ کہا۔ آپ نے فرمایا تم اس پہ خوش نہیں کہ تم تمام اہل جنت کا 1/3 حصہ ہو؟ صحیح بخاری کی حدیث، فضیلت ہے اس امت کی۔ صحابہ کرام مزید خوش ہوئے، نعرہ لگایا، انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر خوش نہیں کہ تم تمام اہل جنت کا نصف حصہ ہو؟ صحیح بخاری کی حدیث، بالکل صحیح حدیث ہے۔ یہ حدیث تو یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہے وہ بھی، اور اس میں ہے کہ اہل جنت کی 120 صفوں میں 80 صفیں اس امت کی ہیں، آخری امت کی۔ 120 صفوں میں 80 صفیں، 2/3 تعداد اہل جنت کی اس امت میں سے ہے۔ لیکن پھر وہی بات، یہ کس کے ساتھ مشروط ہے؟ یہ دین کو قائم کرنے کے ساتھ مشروط ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہی دین جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یہی دین سیدنا نوح علیہ السلام پر اللہ نے نازل کیا تھا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا یہی دین تھا، دین اسلام۔ اور ہم سے تقاضا کیا ہے؟ ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کر لو، ولا تتفرقوا فیہ، اس دین میں تفرقہ بازی نہ کرنا۔ بنی اسرائیل کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ ان پر ذلت مسکینی طاری ہو گئی۔ ان کو پتہ تھا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی آخر الزماں وہ آئیں گے اور وہ ان کی یہ صفات ہوں گی، ان پر اترنے والی کتاب کی یہ خاصیت ہے، ان کے ماننے والوں کی یہ خاصیت ہے، یہاں وہ پیدا ہوں گے، یہاں وہ ہجرت کریں گے۔ ساری باتیں تورات و انجیل میں موجود تھیں۔ یہود کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پیدا ہونا ہے، کہاں ہجرت کرنی ہے، تو یہود اس انتظار میں مدینہ منورہ آگے، آپ کے آنے سے پہلے اس انتظار میں کہ ہم پہ جو ذلت المسکینی طاری ہے، ہم نے خرابیاں کی ہیں، ہم ان خرابیوں کی اصلاح کریں گے، تو وہ اس انتظار میں مدینہ آ کر آباد ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ کی ہجرت ہوتی ہے، کب آپ کی بعثت ہوتی ہے۔ لیکن جو ان کی ایک غلط سرشت تھی، ایک غلط فطرت تھی، یہ مدینہ میں آئے، اس وقت اس کو یثرب کہتے تھے، انہوں نے، یہ تھوڑی تعداد میں تھے، باہر سے آئے تھے، اصل رہائشی نہیں تھے، وہاں کے اصل رہائشی تو اوس اور خزرج تھے۔ انہوں نے ان کو لڑانے کے لیے اور ان پر حاوی ہونے کے لیے انہوں نے سازشیں شروع کر دی، اوس اور خزرج کو ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے۔ یہ تاجر قسم کے لوگ تھے، تجارت کرتے تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے، اور شراب کا کاروبار کرتے تھے، اور سود دیتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ یہود کو سود نہیں دے گا، سود پر مال نہیں دے گا، ہاں غیر یہود کے ساتھ ہم جو مرضی کریں، غیر یہودی کے ساتھ ہم سود ان سے لے لیں، ہم ان پر جو ظلم زیادتی کریں، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہم سے صرف یہود کے بارے میں پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ تو ان پر غالب ہونے کے لیے ان کو لڑاتے تھے، کہیں ان میں صلح ہوتی، ان کے لیے موت تھی، یہ پھر انتشار اور تفرقے کی آگ بھڑکا دیتے، یہاں کی باتیں وہاں، وہاں کی باتیں یہاں، ان جنگوں کا تذکرہ کر دیتے جو پہلے ان میں ہوئی تھیں۔ 3 قبیلے تھے یہود کے، کچھ لوگ ان کے ساتھ مل گئے، اوس کے ساتھ، کچھ لوگ خزرج کے ساتھ مل گئے۔ یہ تھوڑے تھے یہود، اندر سے یہ ایک تھے، لیکن انہیں بہکانے کے لیے، انہیں اختلاف ڈالنے کے لیے یہ ظاہر کرتے تھے کہ کچھ یہودی ان کے ساتھ ہیں، کچھ یہودی ان کے ساتھ ہیں، جنگ کی آگ بھڑکا دیتے، ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکل آتی، ایک دوسرے کو قتل کرتے، گھروں سے نکالتے، ظلم زیادتی کرتے۔ ان میں بعض یہودی بھی مارے جاتے، بعض یہودی بھی قیدی بن جاتے۔ اب یہ کیا کرتے؟ یہ فوراً جا کر یہودی کو
فدیہ دے کر آزاد کروا دیتا۔ ان سے کہتے آپ یہ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ کہتے اصل میں تورات میں لکھا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کا فدیہ دینا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم نے ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، تم نے ایک دوسرے کو اس کے گھر سے نہیں نکالنا، تم نے ایک دوسرے پر ظلم زیادتی نہیں کرنی، اور تم نے ایک دوسرے کا فدیہ ادا کرنا ہے۔ 3 باتوں پر تو تم نے عمل نہیں کیا، 3 باتوں پر تو تم نے اپنی کتاب کی خلاف ورزی کی، اور ایک بات پر عمل کرنے کے لیے کہتے ہو تورات میں ایسے لکھا ہے وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ۔ اگر قیدی بن کے آ جائے یہودی تو تم فدیہ دے دیتے ہو، حالانکہ لڑائی کرنا اور ان کو گھروں سے نکالنا وہی حرام تھا تمہارے اوپر۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، بعض کتاب کا انکار کر دیتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو شخص یہ کام کرے دنیا میں رسوائی اس کے لیے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن بدترین عذاب کا وہ حامل ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ عوام کو بھڑکا دیتے ایک دوسرے کے خلاف، اور سرداروں کو سود پر مال و دولت دیتے عیش و عشرت کرنے کے لیے۔ وہ سردار عیش و عشرت کرتے، وہ چونکہ ان کے باج گزار ہوتے تھے تو وہ ان کے سامنے سر نہ اٹھا سکتے، تو اس طرح ان کی چودراہٹ قائم رہتی، اور یہ کہا کرتے تھے ان سے ان قریب نبی آنے والا ہے، ہم تھوڑے ہیں ابھی، ہم اس نبی کے پیروکار ہوں گے، پھر ہم تمہیں صحیح طریقے سے پوچھیں گے، تم سے صحیح طریقے سے نمٹیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آگے، ان کو یہ شکوہ پیدا ہوا اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے وہ نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں بھیجا؟ تو انہوں نے اس حسد کی وجہ سے اس نبی کا بھی انکار کر دیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، حسد کرتے ہوئے، نہ خود انہوں نے اسلام قبول کیا اور نہ وہ اب صحابہ کرام کو، وہ اب عرب کو اسلام قبول کرنے سے روکتے تھے۔ کوئی ان سے پوچھتا کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتاب کا علم رکھتے ہیں، آپ بتائیں حق بات کیا ہے؟ تو وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے کہ تم لوگ حق پر، قریش کو کہتے کہ تم صحیح ہو، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وہ کہتے یہ جو نیا دین آیا ہے یہ غلط دین ہے، یہ حق دین نہیں ہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا یہ حق دین ہے۔ ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلات، قرآن کریم کے بارے میں تفصیلات، صحابہ کرام کی صفات، وہ آئے کیوں تھے مدینہ میں؟ قرآن کہتا ہے، خود ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہاں نبی نے آنا ہے، تو پھر اس نبی پر وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، صرف حسد کی وجہ سے کہ اللہ نے یہ جو نبوت، یہ جو نبی بھیجنا تھا، آخری نبی آخر الزماں، یہ اللہ نے بنی اسرائیل کی بجائے تمہارے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں بھیج دیا؟ تو یہ باہر سے آ کے مدینہ میں آباد ہوئے۔ میرا اصل میں آج کا موضوع تو یہ تھا، لمبا ہو گئی، تمہید لمبی ہو گئی۔ میرا موضوع یہ تھا کہ یہ مدینہ منورہ میں باہر سے آ کر آباد ہوئے، کس طرح پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اور کس طرح انہوں نے سازشیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، مسلمانوں کفار کے درمیان انہوں نے کس طرح جنگیں کروائیں، اور پھر کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکالا مدینہ سے، اور کیا وہ اقدامات آپ نے اختیار کیے جن کے ذریعے انہیں نکالا گیا۔ اسی طرح یہ لوگ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے ظلم زیادتی کے ساتھ، جس طرح یہ مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اور اگر ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں وہ کیا اقدامات اختیار کرنے ہیں، ہمیں وہ کیا کام کرنے ہیں، وہ کیا کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں، ہم جائزہ لیں کہ ہم ان سے جان چھڑا سکیں اور ہم ان کو شکست دے سکیں۔ میں نے جو شروع میں آیت کریمہ پڑھی، اللہ نے فرمایا، اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے، اگر تم ایمان پر ہو، اگر تم قرآن و سنت پر عمل کرتے ہو، یہ تمہیں کبھی نقصان نہیں دے سکتے۔ اللہ کا وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى،
یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے، تھوڑی سی تکلیف دے سکتے ہیں وقتی سی، یہ تم پہ غالب نہیں آ سکتے۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے خطبہ میں انشاءاللہ وہ اقدامات کا ذکر کروں گا کہ جن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کیا اقدامات کیے اور کیسے ان سے چھٹکارا حاصل کیا، اور ہم ان اقدامات پر آج کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارا زندگی کے مقصد پہچاننے کی، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب